اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ آج 18 رمضان کے حساب سے ہم 18ویں سپارے اور 18ویں دن کی دعا کا خلاصہ آپ کے سامنے مؤسسہ مشکات کی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، 3 سوریں اس کے اندر موجود ہیں 18ویں سپارے کے اندر، اور آج جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ دعا اور قرآن ان دونوں میں ہی مطالب زیادہ ہیں، ان کو سمیٹ کر جلد از جلد بیان کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر یہ اللہ نے توفیق دی تو ہماری اس کوشش میں اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ 18ویں پارے میں موجود جو عناوین ہیں ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ ایک سورہ مومنون اس میں مکمل ہوئی ہے، سورہ نور مکمل ہوئی ہے، اور سورہ فرقان کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مومنون میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جنت کے مستحق بننے والے جو لوگ ہیں ان کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ ایمان رکھتے ہیں، اپنی نمازوں میں بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی ان کی نمازیں ایسی نہیں ہوتی کہ یہ بس ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کہ بس اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کو نمازوں کو ادا کریں اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اعراض عن اللغو یعنی فالتو اور برے کاموں میں اور لہو و لعب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یہ اپنے وقت کو جو ہے وہ اس طرح سے ارینج کرتے ہیں، اس طرح سے اس کو ٹائم ٹیبلنگ کرتے ہیں اس کی کہ وقت ضائع نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ وقت میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ یعنی عمومی موضوع ہے، ایک وہ زکوٰۃ شرعی ہے جس پہ جو نصاب پہ واجب ہوتی ہے، ایک وہ زکوٰۃ ہے جو معنوی لحاظ سے کہی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو دوسروں کو بیان کیا جائے، مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو غریبوں میں خرچ کیا جائے، محبت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے درمیان بانٹا جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، تو یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ پاک کرنے کا ذریعہ، اس کو پیوریفائی کرنے کا ذریعہ۔ پھر یہ پاک دامن ہوتے ہیں، یہ حفاظت کرتے ہیں بری باتوں سے، لغو باتوں سے، برے اعمال دیکھنے سے، برے کام انجام دینے سے۔ یہ چھپ کر بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے اعمال انجام نہ دیں جو خدا کے لیے یا خدا کے نظر میں پسندیدہ نہ ہوں۔ انسان آج کل جو حالات چل رہے ہیں، آج کل جو سوشل میڈیا ہے اور اس طرح موبائلز کے اندر جب آپ بچے کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو ذرا اس بات کا خیال رکھا کریں کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جسے کہتے ہیں کہ شیطان نے اپنا پیغام رسانی کا ذریعہ اتنا پاورفل رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا پیغام آپ کے بچے تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جڑی ہوئی ہیں، یہ بند بھی ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ آپ کی آواز، آپ کے خیالات جو ہیں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ گوگل اور اس طرح کے مختلف سرچ انجنز آپ کے میموری کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آپ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر کے خیالات کو اس کے ذریعے جج کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ ایک فیس بک پہ یا کسی اس طرح کسی جگہ پر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، مختلف اشتہارات آتے ہیں، بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کے اس اشتہار پہ انگلی رکھ دیتا ہے اور اس طرح وہ ایک سے ایک اور دوسری سائٹ کھلتی چلی جاتی ہے اور انسان کو کسی اور وادی میں چلی جاتی ہے، لے جاتی ہے۔ تو انسان اپنی آنکھوں کا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا مجھے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چھپ کر یہ کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو کرامن کاتبین جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل رمضان کا مہینہ ہے، میری گزارش ہے کہ اپنے وقت کو بجائے اس کے کہ انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں پر گزار کے ضائع کریں۔ انٹرنیٹ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کلاً میں انٹرنیٹ کا مخالف ہوں، نہیں، میں انٹرنیٹ کا مخالف نہیں ہوں۔ جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو آپ کو دینی اور اخلاقی لحاظ سے بلڈ کرنے کا سبب بنتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں، لیکن ایک وقت اور ایک حدود کے اندر۔ اب بری باتوں سے بچیں۔ اس سے پاک دامنی کا مطلب یہی ہے، یا لغو سے بچنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز پہ نگاہ نہ دوڑائیں جو شرعی طور پہ حرام ہو، اور ایسے چیز میں وقت ضائع نہ کریں جس پہ وقت ضائع ہونے کا مصداق آتے ہوں۔ پھر چھٹی جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ امانت داری ہے۔ یہ امانت دار ہوتے ہیں، اس میں فرق نہیں کرتا کہ امانت آپ کے پاس کسی مسلمان کی ہے یا کسی کافر کی۔ آپ نے رسول خدا کا وہ واقعہ سنا ہے کہ رسول خدا شب جو ہجرت وہاں سے نکلے ہیں تو نکلتے وقت امام علی علیہ السلام کو چھوڑنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ آپ کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھیں ان امانتوں کو واپس پہنچانا تھا، کیونکہ امانتیں امانت دار کے لیے بالکل ایک حیاتی حیثیت رکھتی ہیں، وہ ایک اس کے سر پہ بوجھ ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا ان امانتوں کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ امانت دار انسان اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں
کہ جن کو جنت میں جانے کے مستحق بننے کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ شامل ہیں۔ اور آخری جو اس میں بات بیان کی گئی ہے وہ نماز کی حفاظت۔ نماز کی حفاظت کیا ہوتا ہے؟ انسان نماز تو پڑھتا ہے، حالانکہ اس نے وہ وقت لگانا ہوتا ہے نماز کے اندر، تو بجائے اس کے کہ اس کے خیرات ادھر ادھر بھٹکیں اور وہ دوسری چیزوں کو سوچتے اور زبردستی جو ہے چیخ چلانے کے، اماں ابا کے چیخنے چلانے کے بعد نماز پڑھے، نماز کو اول وقت انجام دے۔ جب خدا نے اس کو کہا ہے لبیک ہے، اول وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھے۔ پہلے یہ صفات بیان کی گئی، پھر اس میں تخلیق انسان کے 9 مراحل بیان کیے گئے، کس طرح سے انسان کے جو خلقت کے مراحل ہیں وہ یہاں پہ انجام پاتے ہیں۔ پھر توحید کا اس میں ذکر ہے کہ 3 دلائل موجود ہیں کہ آسمانوں کی تخلیق سے پہچانو، بارش اور غلجات سے پہچانو، چوپائے اور ان کے منافعوں سے پہچانو۔ خیر اس کی تفصیلات یہاں بیان نہیں کر سکتے، آیات میں دیکھیں، تفاسیر کے اندر دیکھیں، علماء کے جو درس ہیں ان کے اندر سنیں۔ توحید کے بارے میں آپ کا عقیدہ بالکل راسخ ہونا چاہیے۔ توحید وہ چیز ہے کہ جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ توحید کے خلاف ہے شرک، یعنی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک اور واحد ماننا، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہ ماننا۔ اور شرک ایسی بیماری ہے یا شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کی توحید بالکل جسے کہتے ہیں نا پرفیکٹ اور کامل ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام کے اس میں قصے ہیں، مختلف انبیاء کے یہاں پہ جو ہے قصے بیان ہوئے، 3 نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ پھر نیک لوگوں کی 4 صفتیں اور بیان کی گئی ہیں، وہاں پہ یہ وہ جنتی لوگوں کے اور جنت میں جانے کے استحقاق کے بارے میں چیزیں بیان ہوئی تھیں۔ اب یہاں پہ نیک لوگوں کی 4 صفات اور بیان ہوئی ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی نے مجھ سے ابھی سوال کیا کہ یہ کیسے الفت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، تو اس میں جو آیت قرآن مجید میں موجود ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح جو لوگ انجام دیتے ہیں ان کی محبت اللہ دوسروں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اصل ایمان جو ہے وہ انسان کے دل کو نورانی کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کرتی ہے۔ دوسری صفت بتائیے، شرک اور ریا نہیں کرتے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کام نہیں کرتے کہ لوگوں کو یہ کام اس وجہ سے ان کا کام پسند آ جائے، یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس کام کو انجام دیتے ہیں، اب لوگ اس سے خوش ہوں یا ناخوش ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی ناراضگی مول لی جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف ہدایت کی جائے اور دکھاوے کے لیے لوگوں کو کام نہ کیا جائے۔ نیکیوں کے باوجود دل ہی دل میں یہ ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ انسان جتنی بھی نیکی کر لے، لیکن جس بارگاہ میں اس کو حاضری دینی ہے، جس خالق کے سامنے اس کو جانا ہے، اس کی ذات اتنی بلند و بالا اور اتنی عالی مرتبہ ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ برائی کا تصور اپنے لیے یا گناہ کا تصور یا اپنے لیے یا یوں کہتے ہیں کہ اپنی کم مائگی کا احساس جو اس کے اندر ہے وہ اس کے رہتا ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے کم مائگی؟ کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت مواقع دیے ہیں، انسان کی زندگی بہت پاکیزہ اور صاف ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہمیں یہ ڈرایا جاتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، حالانکہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں تو ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہ گار پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک پیدا کیا، پاک فطرت پیدا کیا ہے۔ آپ آدھی زندگی اگر سوچیں تو اس میں سے آپ آدھی زندگی تو بالکل پاک اور پاکیزہ گزارتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو، آپ اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ مثلا سو کے گزارتے ہیں، یہ سونے میں آپ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا پاکیزہ حصہ ہے۔ وہ حصہ جو آپ اپنی تعلیم و تربیت میں گزارتے ہیں اس میں آپ گناہ نہیں کرتے۔ علم اور تعلیم یہ سب ایک عبادتیں ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت جو کر رہے ہوتے ہیں وہ نیک کام ہوتا ہے۔ آپ جو دینی امور اپنی عبادات کو انجام دے رہے ہیں وہ نیک کام ہوتا ہے۔ اکثر آپ کی زندگی کا حصہ نیک کاموں میں گزرتا ہے، لیکن کچھ جو وقت ہمارے پاس گزرتا ہے جس میں ہم سے کبھی کوئی غلطی یا خطا یا لغزش کسی بھی وجہ سے ہم سے ہو جائے تو اللہ نے اس کی معافی کا ذریعہ رکھا ہے۔ آج جو دعا آئے گی اس میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ نا امیدی جو ہے نا اللہ کی معافی سے اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے نا امید ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر ہم اگر وقت ملا تو دعا کے ذکر میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد نہ ماننے والوں کی انکار کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے یہاں پہ کہ وہ کیوں نبیوں کو نہیں مانتے تھے۔ پھر قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جو اعمال لے کے آ جائیں گے، جس کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کے اعمال نیک جو ہیں وہ ان کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ایک قیامت کا جو منظر ہے بڑا دردناک منظر ہے۔ انسان بعض دفعہ اپنے ایک کام کو بہت نیک سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی قیامت میں وزن نہیں نکلتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت زیادہ
ڈسہارٹڈ کرتی ہے. ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ جو اعمال انجام دے رہا ہے اس میں ریا شامل نہ ہو، اس میں دکھاوا شامل نہ ہو، اس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ ہو. انسان ایک ایسی فطرت کا حامل ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے. بچنا چاہیے، نمازوں کے بارے میں بھی بچنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں دل نہیں لگتا. کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ نماز میں دل نہیں لگتا کیا کریں، تو کہا کہ اپنی پوری کوشش کرو، اور جہاں اگر منحرف بھی ہو جائے خیال تو جب توجہ ہو جائے تو اس وقت سے اپنی نماز کو اس توجہ کے ساتھ شروع کر دو، اللہ انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے گا. بہرحال سورہ نور میں یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں. کچھ احکامات ہیں، 16-17 احکامات بیان کیے گئے ہیں اور آداب بیان کیے گئے ہیں. پھر اہل حق اور اہل باطل کی کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں. وہ احکام و آداب انشاءاللہ سورہ نور کی تفسیر آپ اس میں پڑھیں. خواتین کے لیے خصوصاً حکم ہے کہ خواتین جو ہیں وہ سورہ نور کی تلاوت کریں تاکہ ان کے اندر وہ نورانیت جو اس اور وہ تمام باتیں جن سے بچنے کے لیے کہا گیا اور جن کا کرنے کا حکم دیا گیا وہ اس سورہ کے اندر خواتین کے لیے خصوصی طور پہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ اس کو پڑھیں اور ڈرتی رہیں خدا سے کہ خدا نے ان کے لیے کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں. میاں بیوی کے لیے اس میں احکام ہیں، لوگوں کے لیے احکام ہیں، آنکھیں جھکا کے رکھنے کا احکام ہے، مختلف اس میں احکام بیان ہوئے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ اس کی تفسیر میں اور آیات کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ جو اس میں واضح ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اہل حق اور اہل باطن کی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں اس میں ایک مثال جو سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں بیان ہوئی ہے وہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح. ترجمہ میں اس کا کرتا ہوں. ہمارا جو مؤسسہ، ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے مشکات، وہ بھی اسی آیت سے، اس لفظ سے مشکات کو جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے. اس مبارک آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ مومن کے دل کی مومن کا دل جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے مشکات سے. مثلا یہاں پہ کیا فرمایا آیت کے اندر کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے آسمان اور زمین کا نور ہے. مثل نور، اس کے نور کی مثال کا مشکات، اس طاق کی مانند ہے، فیہا مصباح، کہ جس میں ایک چراغ رکھا ہو، یعنی وہ ظرف جس کے اندر اللہ کا نور ہو، اسے ہم کہتے ہیں مشکات. اور پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کی نور کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی مندیل میں ہو. یہی حال مومن کے دل کا ہے. وہ حصول علم سے قبل ہی جو ہے وہ ہدایت پر عمل پیدا ہوتا ہے، اور جب علم آ جائے تو نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال اس کو آپ تفصیل سے یہاں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر باطل کی مثال دی گئی ہے کہ وہ ایک سراب کی مانند ہے. لوگ اپنا بعض چیزیں اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں اچھا سمجھ کے، وہ ایک سراب ہوتا ہے. سراب کیا ہوتا ہے کہ دور سے انسان پیاسا جب ہو اور ریگستان میں جا رہا ہو، اس کو دور پانی نظر آتا ہے، جب وہ پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ایک سراب ہوتا ہے. سراب یعنی دھوکہ. تو اسی طرح بعض لوگ اپنے اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے ہوتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد تیسری مثال ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بہ تہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. جہاں انسان کو اپنے ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا، یہاں کافر کو کہا گیا ہے کہ کافر کی مثال ایسی ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتے ہیں. یہ پھر سورہ فرقان شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کا بیان ہے. مثلا توحید کا بیان ہے، اور قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے. اس میں قیامت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کافروں کے جو معبود ہیں، جن کو وہ مانا کرتے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کی وہ بات سنتے ہیں، ان تمام معبودوں سے جو ان کی وہ کافر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ خود راستے سے بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے پیروکاروں کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے ہم نے ان کو نہیں بھٹکایا. ٹھیک ہے، یہ خود غفلت کا شکار تھے، اور ان کی غفلت کا یہ اقرار کریں گے کہ یہ غفلت میں، ہم نے تو صرف کہا تھا، ان کے اپنے اختیار میں تھا یہ کریں نہ کریں، ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کوئی کسی گناہ کی طرف لے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتا ہے، اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے، ہاتھ نہیں پکڑتا. بعض لوگوں کے اندر یہ شیطانی صفت پائی جاتی ہے، وہ ان کو برے کاموں کی طرف اکساتے ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں. اور بعد میں اگر جب الزام آتا ہے کہ بھائی برائی کی طرف کیوں گئے، کہیں کہ بھائی فلاں صاحب کے کہنے کی وجہ سے، تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں یہ تھوڑی کہا تھا، ہاتھ پکڑ کے تھوڑی لے کے گیا تھا، میں نے تو صرف تمہیں کہا تھا ایسا بھی ہوتا ہے، تم کیوں ایسا عمل کیا. بالکل قیامت میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب باطل معبودوں سے پوچھا جائے گا تو وہ وہاں پہ رد کر دیں گے اپنے ماننے والوں کو، کہیں گے ہم نے تو ان سے زبردستی تھوڑی کروائی تھی، ان کی اپنی مرضی تھی، اللہ نے ان کو عقل دی تھی، انہوں نے کیوں نہیں سوچا. میرا یہ تھا ایک خلاصہ جو اس سپارے کے اندر آیا ہے. بہت تفصیل تھی لیکن میں نے اس کو مختصر کر دیا. پھر 18ویں دن کی دعا جو آج کے دن وارد ہوئی ہے پڑھنے کے لیے، اس میں ارشاد ہے کہ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ
وخذ بكل اعضاء الى اتباع آثار بنورک یا منور قلوب العارفین۔ تمام اس دعا کو تو ہم شاید بیان نہ کر سکیں، کچھ چیزوں کو ہم اس میں کوشش کریں گے بیان کریں تفصیل کے ساتھ۔ اس میں ارشاد ہے کہ خدایا آج کے دن مجھے سحر کی برکتوں کے لیے بیدار رکھنا، اور میرے دل کو اس کے انوار سے منور کر دینا، اور میرے تمام اعضاء کو اس کے آثار کی اتباع پر آمادہ کر دینا، اپنے نور کے ذریعے اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے۔ پہلا جملہ ہے اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ، اے اللہ آج کے دن سحر کی برکتوں کے لیے مجھے بیدار رکھنا۔ ہم پہلی دعاؤں میں یہ دعا کر چکے ہیں کہ ہمیں توفیق دے اللہ کہ ہم سحر کے اندر استفادہ کر سکیں۔ سحری کے لیے انسان اٹھتا ہے، سحری کرنا عبادت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ گزارنے کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں نماز شب پڑھی جائے، اس میں دعائے سحر پڑھی جائے، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھی جائے۔ تو پچھلی دعا میں ذکر ہو چکا ہے، آج کہا جا رہا ہے آج کی دعا میں کہ سحر کی برکات اور اس سے دور نہ رکھنا، ہمیں آمادہ رکھنا اس چیز کے لیے، اس برکتوں کے لیے بیدار رہنے کے لیے، کیونکہ یہ صرف کھانے پینے کے لیے اٹھنا ٹھیک ہے، ثواب ہے اس کا، لیکن اب اس دعا کے بعد آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہونی چاہیے، آپ نے کوشش کرنی چاہیے اس کوالٹی کے لیے کہ آپ سحر کے وقت اٹھیں، دعائیں پڑھیں۔ تو کہا کہ ان پہ مجھے باقی رکھ، اس دعا میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں صرف سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جاؤں لیکن نماز شب اور دعائے سحر سے غافل رہ جاؤں۔ خصوصاً میں جوانوں سے جو ہے وہ میرا زیادہ خطاب ہے کہ جوانی ایک ایسی چیز ہے جس میں نیند کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بوڑھوں کو پرابلم ہوتی ہے، دوائی کھانی ہے، نیند جو ہے وہ مشکل سے آتی ہے، سحری میں زیادہ دیر جاگ نہیں سکتے، لیکن جو جوان ہیں وہ جاگ سکتے ہیں، وہ اپنے وقت کو اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سحر کے وقت اپنا جو ہے وہ فری ٹائم نکالیں کہ اللہ سے راز و نیاز کے لیے۔ یہ جو جوانی ہے نا وہ ایسی عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اللہ کو جوان کی عبادت کرنا بہت پسند ہے۔ روایتوں میں کثرت سے یہ بھرا پڑا ہے، جب جوان کوئی آتا ہے تو اللہ اس کی بات کو بڑی غور سے سنتا ہے، اللہ اس کے بہت نزدیک چلا جاتا ہے۔ بہرحال اس رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سحر خیزی کی عادت اور نماز شب کا سلسلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہماری زندگی میں رچ بس جائے کہ جب یہ رمضان ختم ہو تو ہم سحر خیز بن جائیں، نماز شب کے لیے ہماری آنکھ کھل جائے، دعاؤں کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کے لیے، جب سب دنیا سو رہی ہو ہم اللہ سے راز و نیاز کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دل میں کھل کر جو ہے نا وہ دل کے ساتھ اللہ سے جو ہے راز و نیاز کر سکتا ہے، کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو جلدی نہیں ہوتی کسی کام کی کہ کسی کام پہ جانا ہے، نہیں، سب سو رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے اور اس کا خدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ راز و نیاز کرے، نرم بستر کو چھوڑ کے اللہ سے گفتگو کا جو مزہ ہے وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس نماز کی جسے کہتے ہیں کہ اہمیت سے واقف ہے، جن کو اس نماز کا مزہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ نماز شب کا کسی کو مزہ آ جائے، اس راز و نیاز سے کسی کو مزہ آ جائے تو یہ عادت اس سے جاتی نہیں، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب سحر آئے اور کب میں اپنے اللہ سے گفتگو کروں، راز و نیاز کروں۔ پھر فرمایا وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، اے اللہ میرے دل کو سحر کے نور سے منور فرما، یعنی میں اٹھوں بھی، محنت بھی کروں، لیکن میں اس نور سے استفادہ نہ کر پاؤں، میں اپنی کوشش کروں لیکن وہ نور میرے اندر نہ آ پائے، تو اے اللہ تجھ سے ہی میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو اس نور سے بھر دے، پر کر دے۔ ہم نے ابھی آیت میں بھی پڑھا تھا قرآن مجید کی کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کا نور ہے، اور اس کی مثال اس چراغ کی مانند، اس طاق کی مانند ہے جس میں جو ہے وہ ایک چراغ جل رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نور کی نورانیت سے جو ہے وہ ہمارے نور کو، دعائے سحر، دعائے شب، نماز شب، ان کی نورانیت سے ہمارے دل کو نورانی فرما دے، ہماری آنکھوں اور کانوں کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے اور اپنے کنٹرول میں کر دے، یعنی یہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان پہ زنگ لگ چکا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے ذریعے ہمارے دماغ میں جو باتیں جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بعض باتیں ہمارے کانوں میں چلی جاتی ہیں، بعض چیزیں جو نہیں سننا چاہتے پھر بھی کسی ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ کان میں ہماری باتیں جاتی ہیں، بعض چیزیں جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے کسی ماحول کی وجہ سے وہ ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمارے دماغ میں جاتی ہیں، اس سے ہمارے دل پہ، دماغ پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ لہٰذا اس زنگ کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز سحر خیزی، اللہ سے عبادت، قرآن کی تلاوت۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو دور کر دیتی ہے اور زندگی بہت تیزی سے گزرتی ہے۔ آج میں اپنا اگر دیکھتا ہوں تو 40 سال عمر میری تجاوز کر گئی ہے، اور وہ لطف اور مزہ جو مجھے کچھ سالوں پہلے جوانی کے زمانے میں عبادت کا یا نمازوں کا آیا کرتا تھا، وہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی، بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے جوانوں سے میری خاص التجا ہے اور میری خاص جو ہے وہ ان کو نصیحت ہے کہ وہ اپنی جوانی کو کم از کم ان چیزوں میں وقف کریں، بیکار چیزوں، فضول محفلوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کل جوانوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، لوگوں کی خدمت کا، لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، لوگ بوڑھے نکل نہیں سکتے، بہت سارے گھر ہیں جن میں جوان موجود نہیں ہیں، لڑکے موجود نہیں ہیں، تو
ساری حفاظتی تدابیر کے ساتھ نکلیں، ان لوگوں کی خدمت کریں۔ صرف خدمت یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا پہنچانا، خدمت یہ بھی ہے کہ ان سے جا کے دو باتیں کر لیں، ان سے دل کے ان کے درد سن لیں۔ بہت ساری طریقوں سے ان کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ کریں۔ اپنی جوانی کی جو ہے وہ قدر کریں، دل پاک ہوتا ہے، عبادت کے لیے بہت زیادہ اس کی تشویق جو ہے وہ دلائی گئی ہے۔ ہم میں کسی آیت اللہ کے زندگی مثلا دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عطر فروش کی دکان پہ جاتے ہیں، 10 منٹ وہاں رہتے ہیں، وہ خوشبو ہمارے جسم میں بس جاتی ہے، وہ خوشبو ہمارے جسم سے آتی ہے، ہم کہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے خوشبو آ رہی کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عطاری کے پاس سے آ رہے ہیں۔ تو عطاری کے پاس جانے سے خوشبو آ جاتی ہے۔ ہم کسی قصائی کی دکان پہ 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے جائیں تو ہمارے اندر سے گوشت کی بو آنے لگتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان نورانی محفلوں میں، قرآن کی محفلوں میں، مجالس میں، قرآنی محفلوں، قرآن خوانیوں میں جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ قرآنی خوشبو نہیں آتی، ہمارے اندر اللہ کی خوشبو نہیں آتی، ہمارے اندر امام حسین کی خوشبو نہیں آتی۔ اگر ہم ان محفلوں میں جائیں اور ہمارے اندر مجالس کے اندر جائیں، ہمارے اندر بوئے امام حسین نہ ہے، ان کی زندگی کی رمق ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو ہم نے کچھ نہیں پایا، ہم ہار گئے۔ ابھی سورہ کے اندر ذکر ہوا نا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال جب ان کے سامنے دکھائے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوں گے، پوچھ ہوں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا۔ تو اس زندگی میں اگر ہمارے اندر اس عزاداری، اس مجالس، اس ماتم کا اثر اور خوشبو امام حسین کی ہمارے اندر پیدا نہ ہو، یہ صرف رسم رہ جائے، تو ہم گھاٹے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَاءِ إِلَىٰ اتِّبَاعِ آثَارِهِ، اے خدا میرے تمام اعضاء کو ایسا کر دے کہ تیرے آثار کی پیروی کریں۔ جہاں تو نے اٹھنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ اٹھ کھڑے ہوں، جہاں تو نے جھکنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ سر کو جھکا دیں، تعظیم کریں۔ ہمارے ہاتھ وہ کام انجام دیں کہ جو تجھے راضی کرنے کا سبب بنے، ہماری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھیں جو تیری یاد دلائیں، ہمارے کان ان چیزوں کو سنیں جو تیری یاد دلائیں۔ بہرحال بے نور کا قسم کھائیے کہ تجھے تیرے نور کی قسم ہے، تجھے تیرے نور کا واسطہ ہے۔ اب روایات میں بہت چیزیں ملتی ہیں کہ اس نور سے مراد کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بالتحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا، اللہ نے رسول خدا کو بھی نور کہا، اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا، اور پھر کہا قرآن کے ساتھ کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ قرآن کے ساتھ ہم نے ایک نور بھی جو ہے وہ نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نور بھی آیا ہے۔ اس نور کو ڈھونڈیں، میں نہیں کہہ رہا مصداقات میں نہیں بتا رہا، خود جا کے ڈھونڈیں روایات کے اندر۔ تو خدایا تجھے تیرے نور کا واسطہ ہے، اللہ نے جس نور کو آپ لے لیں، اللہ نے اس نور کا واسطہ دیتے ہوئے سوال کریں کہ میری اس خواہش کو قبول کرے کہ اس نور سے مجھے کنیکٹ کر دے۔ وہ نور کون ہے؟ وہ ائمہ علیہ السلام کی ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ رسول ہے، وہ قرآن ہے۔ تمام نوروں کا تجھے واسطہ ہے کہ میری اس خواہش کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہی میری خواہش کو قبول کر سکتا ہے، تو ہی جو ہے وہ آسمان اور زمین کا نور تیرے ہاتھوں میں ہے۔ یا منور قلوب العارفین، اے وہ جس نے اپنے نور سے عارفین کے قلب کو نورانی کر دیا ہے۔ عارف سے مراد وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو عارف دکھائے اور عرفانی باتیں کرے، بڑی ٹھہر ٹھہر کے اور لہرا لہرا کے عرفان کی باتیں بتائے۔ نہیں، عارف عرفان اس کی شخصیت، اس کے کردار سے جھلکے، جب وہ بولے تو محسوس ہو انسان کو، اپنے دل میں اترتی ہوئی اس کی بات، اس کی چشم برزخی کھلی ہوئی ہو۔ آیت اللہ جمال بروجردی کا ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ایک کلپ اس پہ آیا تھا، بڑا خوبصورت ایک جملہ ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، آیت اللہ بروجردی کے کزن تھے، اور یہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے ان کو بلایا گیا، ایک جوان کا جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، اور پڑھانے کے وقت جب ان کو تلقین کرنے کے لیے وہ آئے ایک سرہانے، اور کہا کہ ایک جوان تھا، کہا کہ اسمع افہم، اے نوجوان سن اور سمجھ۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بول نہیں پا رہا، یہ جوان، ان کی چشم برزخی، یعنی ایک عارف ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بول نہیں پا رہا، پریشان ہے، دیکھیں ادھر ادھر کچھ شیاطین بھی نظر آ رہے ہیں خوش ہوتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ جب قبر سے نکل گئے تو انہوں نے دیکھا، قبر کو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، چہرہ، اور قبر دفنانے کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کنارے پہ آ گئے، دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو بہت رو رہی ہیں، بوڑھی سی، اس کے پاس ایک مرد کھڑا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، تو ان کو اندازہ ہو کہ شاید اس کے ماں باپ ہیں۔ جا کے ماں باپ سے پوچھا کہ بھائی آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح کی مشکل میں مبتلا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی کوئی ناراضگی، کیا تھا یہ بیٹا آپ کا؟ تو باپ روتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا تھا، ایک عالم تھا، بہت متدین تھا، سب کچھ تھا، اور بڑا نیک تھا، اس میں ساری اچھی صفات تھیں، لیکن اس سے میرا دل دکھا ہوا ہے، اور وہ دل اس طرح دکھا ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کرنے لگتا تو وہ مجھے چپ کرا دیتا کہ آپ تو نعوذ باللہ، آپ کو کیا علم ہے، میں عالم ہوں، مجھے پتہ ہے، آپ نہ بولیں، آپ بیچ میں نہ بولیں، آپ کو کیا پتہ، آپ نعوذ باللہ جاہل ہیں۔ اس طرح کی اس کے میرے بارے میں تھا، جس کی وجہ سے ایک دو محفلوں میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بروجردی نے کہ تو آپ اس کو معاف کر دیں۔
تو انہوں نے پھر جب ماں باپ نے معاف کر دیا تو یہ ابھی قبر پوری بند نہیں ہوئی تھی، ابھی چہرہ ڈھکنا باقی تھا، یہ گئے تو انہوں نے ایک منٹ روکا اور پھر جا کے دوبارہ جو آخری تلقین دوبارہ پڑھائی جاتی ہے اس کو تلقین پڑھائی تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی، وہ شیاطین وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ سکون کے مراحل اس کو یعنی اس کو سکون مل گیا اور اس کے بعد دفنا دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ماں باپ کی رضامندی اگر قدر جانے، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، خدمت کریں، ان کی باتوں کو برا نہ مانیں، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ کافر بھی ہیں تو ماں باپ کی عزت کرو، برا بھلا کہہ دیں سن لو خاموشی سے، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اگر زندہ نہیں ہے، اگر 10 سال 20 سال بھی ہو گئے ان کو مرے ہوئے، ان کی قبر پہ جائیں، کوئی مشکل ہو، کوئی بری عادت چھوڑنی ہو آپ کی نہ چھوڑتی ہو تو علماء کہتے ہیں کہ جاؤ ماں یا باپ کی کسی، اگر زندہ نہیں ہے تو ماں یا باپ کی کسی کی قبر پہ جاؤ اور فاتحہ پڑھو، 40 ہفتے وہاں فاتحہ پڑھو، اور کہا گیا ہے کہ عصر جمعرات یعنی جمعرات کے دن عصر کے وقت یا جمعے کے دن صبح فجر سے ظہر کے درمیان جاؤ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھو، اور یہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو تم اسی بری عادت سے چھوٹ جاؤ گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خدمت کے نتیجے میں وہ نورانیت عطا کرے کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔